جی تو پچھلے جمعے ہم نے غزوہ احد کے بارے میں مختصر سا آپ کو بتایا تھا، تو انشاءاللہ آج ایک آیات بھی میں نے پڑھی ہے جو کہ غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ جو غزوہ احد ہے یہ غزوہ بدر کے 1 سال بعد، یعنی مسلمانوں کا دوسرا معرکہ جو تھا وہ غزوہ احد تھا۔ پہلا غزوہ بدر تھا اور دوسرا معرکہ غزوہ احد تھا۔ غزوہ بدر کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 313 اصحاب تھے، اور ادھر سے کافروں کا جو لشکر تھا وہ 1000 پر مشتمل تھا۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی نصرت سے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، جس کے اندر کفار کے بڑے 70 جو قبائل کے سردار تھے وہ فوت ہوئے، جس میں ابو جہل بھی جی ابھی تو سمجھ آ جائے گی اگر ہم قریب قریب ہو جائیں، لیکن جب زیادہ بندے آ جاتے ہیں نا، اسپیکر کا کچھ مسئلہ ہے، اسپیکر کا کچھ مسئلہ ہے، لیکن جب بندے زیادہ آ جاتے جی جب بندے زیادہ آ جاتے ہیں نا پھر آواز نہیں ہوتی۔ جی میں بتا رہا ہوں، آواز جب جو ہے نا بندے زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ان تک نہیں پہنچتی۔ ہاں جی کوئی مسئلہ ہے صحیح میرے خیال میں نا، چلو بس اسپیکر تو بغیر کر لو گے۔ جی تو میں بتا رہا تھا کہ کفار کو بہت بڑی شکست ہوئی۔ 70 ان کے جو ہے نا قبائل کے سردار جو ہے نا اس کے اندر واصل جہنم ہوئے، جس کے اندر ابو جہل بھی، جو کہ جس کا بار بار جو ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر حملے بھی کرواتا تھا، ان کے بعد مطلب مخالف بھی تھا، حالانکہ ان کا چچا تھا۔ تو جیسے ہی یہ غزوہ مکمل ہوا تو اس غزوے میں ایک جو ہے نا لشکر، مطلب جو ساز و سامان تھا وہ مدینے سے بہت دور ایک ساحل سمندر کی طرف سے لے کے گئے، ساز و سامان جو تھا مطلب تجارت کا۔ تو جیسے وہ اپنے مطلب علاقے میں پہنچے تو انہوں نے قسم اٹھائی، کیونکہ کافی سارے لوگوں کے کافی سارے مطلب کہ بھی ان کے کسی کے باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی اس کے اندر جو ہے نا واصل جہنم مطلب قتل ہوا تھا۔ تو جنگجو تھے وہ، ان کو ایک جو ہے نا غصہ تھا، ایک غضب تھا کہ بھی ہم نے اب اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو انہوں نے ایک قسم اٹھائی کہ بھی یہ جو ہمارا تجارت کا سامان ہے اس سے جو بھی نفع آئے گا پورے سال میں، تو اس کا جو ہے نا نفع ہم نے جنگ کی تیاری میں کر دینا ہے، یعنی جنگ کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے وہ صرف کرنا ہے، اور ایک بہت بڑی ہم نے جنگ کرنی ہے جس سے مطلب ہم اپنے پیاروں کا جو ہے نا بدلہ لیں گے مسلمانوں سے کہ بھی انہوں نے جو ہمارے پیاروں کو قتل کیا ہے۔ تو تقریباً 1 سال تک وہ جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد 3 ہجری 5 شوال کو وہ جو ہے نا مکہ سے روانہ ہوئے، جس کے اندر 3000 کا لشکر انہوں نے اکٹھا کیا، یعنی یہ اس دور کے اندر بہت بڑا لشکر ہوا کرتا تھا۔ اب تو مطلب کوئی اتنا نہیں ہے کہ 1000 بندہ مطلب یا 3000 بندہ، اتنا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ مخلوق ماشاءاللہ کافی بڑھ چکی ہے، لیکن اس دور میں 3000 کافی بہت بڑا لشکر ہوا کرتا تھا، جس کے اندر 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، اور ساتھ میں انہوں نے 15 عورتوں کو بھی ساتھ کر لیا۔ وہ اس لیے تاکہ جو جنگ کرنے والے ہیں وہ ڈر سے پیچھے نہ آئے، یہ عورتیں اشعار پڑھ کے ان کو بار بار مطلب ہے کہ بھی غیرت دلائیں، بار بار جذبہ دلائیں کہ بھی جنگ کے لیے، تاکہ وہ واپس مطلب نہ مڑے۔ حتیٰ کہ اتنا کہ بھئی کہ وہ عورتیں جب وہ کوئی اگر جنگ سے اگر پیچھے ہٹنے لگتا تو وہ کہتی تھیں کہ بھی اگر آپ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ہم آپ کو پاس نہیں آئیں گی، ہم آپ کو مطلب نہیں ملیں گی، ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گی، اگر آپ جنگ کے اندر اگر کھڑے رہتے ہیں، اگر مقابلہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو گلے ملیں گے، یعنی کہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کہ مطلب ان کو ایک لالچ دی جاتی تھی۔ تو جیسے ہی وہ مکہ سے روانہ ہوا تو ایک صحابی نے مکہ سے خط لکھ کر تیز ترار گھوڑے کو جو ہے نا دے دیا، ایک صحابی کو بٹھا کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائیں۔ وہ صحابی بہت تیزی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے،
اور انہوں نے آकर یہ بتایا کہ بھی کفار ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں اور ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. اور انہوں نے جو اپنا مقصد بنایا تھا وہ نام باقاعدہ طور پہ کہ بھی ہم نے فلاں 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 بندے کو بھی قتل کرنا ہے، پکڑنا بھی ہے. تو تقریباً 2 سے 3 مطلب دن کے اندر وہ جیسے ہی مطلب مدینے کے قریب پہنچے، اور جب یہ خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس، تو وہ جمعرات کی رات یعنی کہ جمعہ کی رات تھی، یعنی جیسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ نماز کے بعد جو ہے نا اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جی جنگ مدینے شہر کے اندر رہ کر کری جائے یا مدینے سے باہر نکل کر. تو جو بڑے اکابر تھے مطلب صحابہ کرام، اور ایک منافق تھا اس کے اندر، اس نے بھی یہ کہا کہ بھی مدینے کے اندر مطلب شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، کیونکہ ہم جب بھی ہم مطلب شہر کے اندر ہم رہ کے ہم جنگ ہم نے لڑی ہے تو ہم نے فتح پائی ہے، مدینے کے اندر مدینے سے باہر نکل کر جنگ نہ کری جائے. لیکن جو نوجوان تھے جو کہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا بار بار یہ تھا کہ بھی ہم مدینہ شہر سے باہر نکل کر جنگ لڑیں اور کھلے میدان کے اندر جنگ لڑیں. ان کو مطلب ایک شہادت کا جذبہ تھا، شوق تھا. تو خیر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا مشورہ طے پا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، حجرے سے جنگ کا جو ہے نا تیاری کر کے لباس جنگ کا پہن کے گھر سے باہر آئے. ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بھی جنگ ہم مدینے سے باہر ہی جا کر لڑیں گے. تو مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے، جو مدینے پاک گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، دیکھا ہوگا. اللہ پاک آپ سب کو مدینے لے جائے، بار بار یہ حاضری نصیب فرمائے. تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے ایک جبل مطلب پہاڑ، جس کا نام ہے احد، جبل احد اس کو کہتے ہیں. تو اس لیے اس کا جو ہے اس احد پہاڑ کے ساتھ مطلب ہے کہ بھی جنگ ہوئی. تو اس کا لیا جنگ بدر جیسے پہلے ایک بدر کا پہاڑ تھا، جیسے یہ ابھی جنگ احد مطلب اس کے یہ جنگ مطلب شمار ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جیسے ہی مطلب ہے کہ بھی عصر کی نماز کے بعد نکلے اور آ کے کہا کہ بھی ہم باہر جا کے لڑیں گے اور غزوہ احد مطلب پہاڑ احد کے ساتھ جا کے لڑیں گے. روانہ ہو گئے. 3 میل کا فاصلہ تھا، کافی فاصلہ تھا، کیونکہ شہر مدینہ اب تو کافی بڑا ہو گیا، اس دن تو بہت چھوٹا سا تھا. یعنی جتنا مسجد نبوی ہے اب اتنا شہر مدینہ ہوتا تھا پہلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے. اس کے اندر 1000 کا لشکر تھا، اور ادھر سے دیکھیں مسلمان کا 1000 لشکر اور کفار کا 3000 لشکر. اور ادھر سے صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، صرف 2 گھوڑے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک اور صحابی تھے ان کے پاس جنہوں نے مطلب کہ بھی پرچم اٹھایا ہوا تھا. وہاں سے روانہ ہو گئے. رات کو مطلب ایک جگہ پہ وہاں پہ پہنچے جہاں کے مطلب ایک یہودی بڑھیا اور بوڑھا رہتا تھا، شیخ خیر مطلب اس جگہ کو بولتے ہیں. رات کو وہاں پہ پڑاؤ کیا. صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ وہاں سے مطلب ہے کہ بھی آگے چلے اور جنگ جو ہے نا شروع ہو گئی. تو سب پہلے تو مسلمانوں ہاں، اور دوسرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تیر انداز تھے، ان کو ایک پہاڑ کے مطلب پہاڑ احد پہاڑ کے ساتھ مطلب ان کو بٹھا دیا گیا کہ بھی، اور ان کو یہ تلقین کی کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا. وہ اس وجہ سے کہ تاکہ کفار پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے. تو ایک مطلب وہاں پہ ابھی بھی مقرر کر دیا. تو بار بار مطلب ان کو یہ تلقین کہ بھی یہاں سے اگر اتنا بھی ہو جائے کہ ہماری مطلب ہم شکست کھا جائیں، اگر ہماری گردنیں کٹ جائیں، حتیٰ کہ پرندے اگر ہماری لاشوں کو نوچنے لگ جائیں، تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. آگے جیسے مطلب ان کو وہاں پہ مقرر کر دیا. باقی جو ہے 950 بچے. ابھی وہ لشکر جا رہا ہے اور جاتے جاتے جو ہے نا جو منافق تھا، اس کا منافق نے اپنے قبیلے سے مطلب 300 بندے وہ لے کے آیا ہوا تھا. اس نے یہ بہانہ بنا کر کہ بھی ہمارا جو مشورہ ہے آپ لوگوں نے نہیں مانا، ہم نے کہا بھی مدینے شہر کے اندر رہے گا جنگ لڑی جائے، لیکن آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تو لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. تو وہ 300 اپنے بندے مطلب لے کے چلا گیا. مطلب باقی صرف کتنے بچ گئے؟ 650. تو ایک مطلب 300 کا لشکر 1000 میں سے چلا جائے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ بھی آدھا لشکر مطلب چلا گیا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ جذبہ جہاد سے شرابور ہوتا ہے. ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ بھی ہم نے مطلب ہم ہار گئے یا جیت گئے، کیونکہ مسلمان اگر شکست کھاتے ہیں، شکست ان کو نہیں بولتے، مطلب اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ بھی کامیابی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ان کو شکست ہو رہی ہے، نہیں بھائی، یہ تو ان کی کامیابی ہے. کیسے کامیابی ہے؟ کیونکہ شہید کا رتبہ ہی ایسا ہے کہ خون کا جو ہے نا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے.
تو جیسے ہی مطلب ہے کہ بھی جنگ شروع ہوئی، صحابہ کرام پورے جوش و جذبے سے قتل کرتے جا رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں کفار کو. پھر بعد تقریباً دیکھیں گے 70 سے جو ہے نا زیادہ کفار قتل ہو گئے. جیسے ہی کفار نے دیکھا کہ بھی یہ ہے اتنا تھوڑے، لیکن پھر بھی ان کا جذبہ اور ان کا یہ مطلب ان کا جوش اور جذبہ اتنا ہے کہ بھی ہمارے مطلب ہے کہ بھی جنگ ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ اس ڈر سے بھی پیچھے بھاگنے لگ گئے. وہ جیسے ہی پیچھے بھاگنے لگ گئے تو ان کا جو مال غنیمت تھا وہ جو ہے نا مسلمان اپنا مال غنیمت مطلب وہ اٹھانے لگے وہاں سے. تو وہ جو پہاڑ کے پیچھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 بندے وہ مقرر کیے تھے، وہ ان کو دیکھ کے وہاں پہ جو ہے نا اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا بھی جنگ ہم جیت چکے ہیں، ابھی ہم یہاں سے چلیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا جا کر ہم بھی مال غنیمت مطلب ان کی ہیلپ کریں، جو زخمی ہو گئے ہیں ان کی مدد کریں. تو جو ایک صحابی مطلب امیر تھے، انہوں نے کہا نہیں، نبی کا جو حکم تھا ہم اس پہ عمل کریں گے کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. کبھی تقریباً 40 بندے مطلب 40 صحابہ وہاں سے جو ہے نا نکل کر میدان جنگ میں مطلب آ گئے ان کی مدد کرنے کے لیے، مال غنیمت وہ کرنے کے لیے. خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس جو ایک لشکر تھا مطلب وہ کفار کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس مطلب جو گھوڑوں کا لشکر تھا ان کے کمان وہ سنبھال لیتے. انہوں نے جب جیسے ہی دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے مطلب تیز ترار گھوڑوں سے آئے اور آ کے وہ جو 10 صحابہ وہاں پہ بچے ہوئے تھے باقی ان کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا. اور ان کے شہید کرنے کے بعد پھر ایک پورے مطلب کہ بھی کفار پھر زور سے جب انہوں نے دیکھا کہ بھی وہ جگہ خالی ہو گئی ہے، پیچھے سے بھی آگے آگے سے بھی آگے ایک زوردار مطلب آگے انہوں نے حملہ شروع کر دیا. جیسے ہی حملہ شروع کیا تو اب کہ ایک پلوان ہے مطلب اس نے زوردار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کیا. جیسے ہی وار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ایک جنگ کی ٹوپی مخصوص ہوتی ہے کہ مطلب زنجیر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اتنا زور سے وار کیا کہ وہ زنجیر کی جو 2 زنجیریں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر مطلب بھی لگ گئی، وہ بالکل اندر مطلب چلی گئی. ان کی وجہ سے خون بھی بہت جاری ہو گیا. اور ایسے ہی پھر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں گھیر لیا. تقریباً 15 صحابہ، 7 انصاری اور جو ہے نا 8 جو ہے نا وہ مہاجرین تھے صحابہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ان کی حفاظت کرنے کے لیے. تیر آ رہے ہیں، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، اور کئی صحابہ ایسے کہ بھی جیسے ہی تیر آ رہے ہیں وہ پھر آگے آ رہے ہیں. مطلب کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کوئی اپنا آگے ہاتھ دے رہا ہے، کوئی اپنا خود آ رہا ہے. ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ بھی تیر لگا آنکھ کے اندر، اللہ اکبر، آنکھ کے جیسے اندر تیر لگا تو وہ انہوں نے چہرہ پیچھے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر نکال لیا، اور تیر نکالنے کے بعد ان کی یہ آنکھ بالکل ختم ہو گئی، گوشت کا بالکل لوتھڑا بن گیا. وہ جیسے ہی باہر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی آنکھ اپنے ہاتھ میں لی، ہاتھ میں لے کر لعاب لگائے، لعاب لے کے دوبارہ ایسے کیا صحابی کے مطلب ایسے آنکھ پر، اور یہ کر کے ایسے کر کے دعا کی، یا اللہ اس آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے. سبحان اللہ، میرے نبی کی شان کہ بھی نبی کے اس دعا کی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ اٹھائے وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. سبحان اللہ. تو ایسے ہی ایک اور صحابی لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھڑی اٹھا کر ان کو دے دی، اور جیسے ہی صحابی کے ہاتھ میں بھی وہ تلوار بن گئی ان کے ہاتھوں میں جا کر، اور جیسے ہی تلوار بنی کہ وہ پھر جوش جذبے سے گھس گئے لشکر میں اور کفار کو قتل کرتے جا رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا، یہاں پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اللہ اکبر. وہ صرف ایک تھوڑی سی غلطی پر کہ مطلب انہوں نے نبی کا کہنا نہیں مانا، اور مطلب کہ وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی ہم ان کی مدد کرنے کے لیے مطلب ہم آگے جائیں. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کو ایک وحشی تھا، اس کو جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ بھی وہ غلام تھا، ایک بندے نے کہا بھی اگر اس فلاں بندے کو اگر قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. وہ پہاڑ کے پیچھے پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کر رہے ہیں چھپکے سے اس نے آ کے ایک نیزہ مارا یہاں پہ ڈاف کے اندر، اور وہ پورا آر پار ہو گیا اور وہاں پہ وہ شہید ہو گئے. تو ایسے ہی اور بھی بہت سارے صحابہ کا نام ایسے کہ بھی جو جوش جذبے سے لڑتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا کہ یہ کون صحابی لے گا، اپنی تلوار نکال کے دی، یہ کون صحابی اس کا حق ادا کرے گا، میری تلوار جا کے مطلب لے کے جا کے جنگ کرو. تو سارے صحابہ کی سلام کی یہ خواہش تھی کہ یہ تلوار مجھے مل جائے. لیکن حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ بھی یہ آپ کفار اس کے ساتھ کفار کی گردنیں اتاریں، اور اس سے آپ کسی عورت پر بھی نہ یہ تلوار چلائیں اور نہ کسی جو ہے نا بچے پر بھی نہ چلائیں، اور اس کا یہ حق بھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تلوار ہو وہ جنگ سے پیچھے نہ آئے۔ تو انہوں نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور ایسے ہی مطلب ہے کہ بھی بجلی کی تیزی کی طرح کفار کے لشکر کے اندر گئے اور قتل کرتے جا رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں، اور ایک ہندا عورت تھی اس کے وہ سامنے کھڑی تھی، اس کے اوپر مطلب وار کرنے لگے تلوار کا، لیکن وہ پھر نبی کے بعد وہ یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھی کسی عورت پر نہیں چلانی، تو انہوں نے اپنی تلوار کو واپس کر لیا۔ میرے بھائی دوستوں مطلب یہ ہے کہ بھئی اتنا بڑا مطلب تھوڑا سا نقصان یہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی جب نبی پاک اچھا ایک پلوان نے دور سے جو ہے نا پتھراؤ کیا، پتھراؤ جیسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ مطلب پیشانی پہ آ کر وہ پتھر لگا، پیشانی زخمی ہو گئی کافی، اور جیسے ہی پیشانی پر لگا تو ایک پیچھے کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڈے میں جا کے گر گئے، اور جیسے ہی گرے تو شیطان جو ہے وہ کسی مطلب آدمی کی شکل میں آ کر اس نے مطلب یہ کیا، نعرے لگانا شروع کر دیا کہ نبی نعوذ باللہ قتل مطلب شہید ہو گئے، نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اور جیسے ایک لشکر کا بہت بڑا سردار جب شہادت کی خبر اگر ملے کسی کو تو پورے لشکر کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے جو ہمارا جو سردار ہے وہ شہید ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بے ہوش ہوئے تھے، لیکن پھر صحابہ جو ہے نا بالکل خاموش ہو گئے، مطلب سارے بالکل سناٹا ہو گیا کہ بھی دو جہاں کا سردار شہید ہو گیا، اب مطلب اب کیا ہوگا۔ لیکن جب ایک صحابی پھر اٹھے، انہوں نے کہا بھی کیا ہوا، انہوں نے کہا بھی ایسے خبر پھیلی ہے کہ نبی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر نبی شہید ہو گئے تو پھر ہم نے جی کر کیا کرنا ہے، نبی شہید کس وجہ سے ہوئے، اللہ کے حکم سے ہوئے، تو اس لیے ہم نے بھی مطلب جی کے کیا کرنا ہے، ہم بھی مطلب ان کے حکم پر لڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی مطلب جہاد کریں گے، ہمارا جینے کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے کہ جب نبی شہید ہو گئے، لڑتے 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 وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ایسے ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا حضرت حنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دیا، اور حضرت حنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر سے مطلب کہ بھی پکڑ کر ان کو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے، پہاڑ کے اوپر لے گئے، وہاں پہ مطلب ہے کہ بھی ایک جگہ سائڈ پہ لے گئے، کیونکہ کفار کا بہت بڑا جو ہے نا لشکر بار بار وار کر رہا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ان کو لے گئے تو پھر اللہ کی ایک ایسی مدد آئی کہ مطلب فرشتے اللہ پاک نے مطلب بھیج دیے، اور ان فرشتوں نے پھر ایسے مطلب معلوم ہوا کہ بھی نظر نہیں آ رہے بندے کے بھی کون ہے کون نہیں ہے، لیکن کافروں کی گردنیں کٹتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا کفار بہت ڈر گئے، اور ڈر کی وجہ سے پھر وہ پیچھے ہو گئے۔ تو اس سے یعنی کہ ایک یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ بھی جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو حکم سے پیچھے جو ہٹ جاتا ہے وہ ایک منافق ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کے ایمان سے خارج ہوتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جب حکم آ گیا تو وہ صحابہ سارے مطلب کہ بھی اپنی جان کی فکر کو چھوڑ کے جہاد کے اندر کود پڑے۔ میرے بھائی دوستو، اور دوسرا یہ کہ بھی اب آج کل کے لوگ دیکھیں کہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں، وہ کون صحابہ جن صحابہ نے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں کہ ان کی سخاوت اتنا ہے کہ پورے عالم اسلام کی سخاوت ایک سائڈ پہ اور ان کی سخاوت ایک سائڈ پہ۔ کون صحابی؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ایک کنواں ہے پانی کا مدینے کے اندر، کہ اس کا پانی بہت زبردست مطلب اچھا پانی ہے، تو وہ کنواں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون بندہ ہے جو وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اس کنویں والے کے پاس، کنویں کا جو مالک تھا وہ یہودی تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ بھی حضرت عثمان غنی اس دور کے بہت بڑے تاجر تھے مدینہ شہر کے، اس نے دیکھا بھی اتنا بڑا تاجر جب آیا ہے میرے پاس کنواں خریدنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی مطلب وجہ ہے، اس نے مطلب اس کا ریٹ بہت زیادہ بتایا، لیکن اس نے یہ بھی شرط رکھی کہ میں یہ بیچوں گا اور بیچوں گا بھی آدھا۔ وہ کیسے؟ مطلب کہ بھی ایک دن پانی آپ بیچیں گے لوگوں کو، ایک دن پانی میں بیچوں گا۔ مطلب وہاں پہ مدینے کے اندر اب بھی سعودیہ میں جائیں تو پانی جو ہے نا وہ خریدنا پڑتا ہے، مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب پانی کی مطلب فراوانی ہو، وہاں پہ پانی کی فراوانی وہی ہے، پانی مطلب وہاں پہ خرید کر مطلب پیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر لے لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی ایک دن میں اور ایک دن آپ، اور ایک دن جیسے مطلب اس کا تھا یہودی کا تو اس نے جو ہے نا وہ مطلب بیچ دیا، بہت مطلب کہ زیادہ ریٹ کے اندر مسلمانوں کو پانی بیچا، اور جب دوسرا دن آیا
उसके अंदर जो मलकियत थी वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये ऐलान कर दिया कि हमने एक कुआं खरीदा है और उस कुएं का पानी तमाम मुसलमानों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, काफरों के लिए भी तोहफा है, जो भी पानी लेना चाहता है उसमें से जाके ले ले। तो मतलब ये है कि भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने इतना पैसे खर्च करके मतलब वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और आज हमारा जो है एक बंदा जिसको अपने बाप का पता नहीं है कि भी उसकी पैदाइश कैसे है कैसे नहीं है, और वो बातें करता है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उनकी शान में गुस्ताखी करता है। मेरे भाई दोस्तों, हम हत्तल इम्कान हम ये कोशिश करें कि भी जो भी अगर मतलब कि भी इसका वो करता है, शान में गुस्ताखी करता है किसी भी सहाबी के इसमें, तो हम उसको जो है ना समझे, उसको बल्कि अगर वो हमारा अगर इतना ताकत है कि हम उसको हाथ से रोकना चाहें तो हम उसको हाथ से रोकें। सहाबा कराम के बारे में जो शान में गुस्ताखी करता है उसका वो ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए समझ देखें कि जैसे अल्लाह ताला एक अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला को अगर कोई नहीं मानता तो उसका कोई अमल जो है ना हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ऐसे अगर नबी को कोई नहीं मानता तो उसका भी कोई अमल हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह ही जैसे अगर कोई सहाबा को नहीं मानता, किसी भी सहाबी को, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर आ गया है रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी अल्लाह ताला इनसे राजी है और ये अल्लाह ताला से राजी है। तो मेरे भाई दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले जो है ना एक बंदे ने गुस्ताखी की है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। तो हमें चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम उनके लिए जो है ना उसके बर्बादी की दुआ करें, बददुआ दें भी, जिसने भी ये गुस्ताखी की है अल्लाह पाक उसको तबाह बर्बाद करे। और दूसरा ये कि हमारे पास ये मतलब ये मोबाइल है, सोशल मीडिया है, हम इसको गलत इस्तेमाल करें, इससे बेहतर यह है कि भी हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें, मतलब कि भी हम उसके मतलब स्टेटस लगाते हैं, अक्सर गाना लगा देते हैं या मतलब ये चीजें लगा देते हैं, हालांकि वो लगाने वाले को भी गुनाह है और अगले बंदे को सुनने वाले को भी गुनाह उसके ऊपर साथ में आ रहा है। तो हम उसके अंदर क्या करें, सहाबा कराम की शान हदीस मतलब वहां पे स्टेटस लगा दें, कोई शान उनकी स्टेटस लगा दें। मतलब ये है कि भी हम कोशिश करें भी, जिंदगी कुछ भी नहीं है, चंद दिनों की मतलब जिंदगी है और ये धोखे की जिंदगी है। इसके अंदर हमने सिर्फ अमल करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो हम अमल करें, अच्छे अमल करें। तो दुआ है अल्लाह पाक हमने जो भी कुछ कहा है या सुना है, अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।